جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ اصول تفسیر کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اصول تفسیر پر جو بک ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے موضوع پر کما حقہ فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے عامر بھائی آپ جو ہے اس کی ریڈنگ کریں ذرا۔ تقریب 7ویں صدی ہجری کے نامور مجدد اسلام شیخ الاسلام امام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ المتوفی 768 یہ ہجری المتوفہ ہوتا ہے، المتوفا کیونکہ 768 متوفی جو ہجری۔ ہے، متوفی تو اللہ رب العزت ہوتے ہیں نا، فوت کرنے والے۔ تو متوفا فوت کیا گیا شخص، جی 728 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ 728 ہجری قدس اللہ روح نور دریح کے یہ تجدیدی ہے کارناموں قدس میں اللہ، عربی کا لفظ ہے قدس اللہ روحہ ونور ضریحہ، کہ اللہ ان کی روح کو احترام دے اور ان کی قبر کو منور فرمائے۔ کے تجدیدی کارناموں میں سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے علمی اور اصلاحی حلقوں کی توجہ قرآن حکیم اور حدیث پاک کے مطالعے کی طرف براہ راست موڑ دی۔ آپ کا یہ ایسا امتیازی وصف ہے جو ان 5-7 صدیوں میں بہت ہی کم کسی کے حصے میں آیا ہوگا۔ جہاں تک اندازہ ہو سکا ہے کہ آپ نے اس کے 3 طریقہ کار اختیار فرمائے۔ ایک یہ کہ آپ اپنے عہد کے جملہ مسائل کلامی ہوں یا فقہی، معاشرتی ہوں یا اقتصادی اور سیاسی پر جو مباحث لکھے۔ کلامی مسائل وہ ہوتے ہیں جو عقیدہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور فقہی جو فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح معاشرتی، خاندانی اور اقتصادی و سیاسی، جی پر جو مباحث لکھے اس میں آیات قرآنی اور احادیث نبوی کو اس کثرت سے مدار استدلال بنایا، مدار کہ استدلال بنایا، یعنی اپنے استدلال کا مرکز و محور بنایا قرآنی آیات کو اور احادیث نبویہ کو۔ مدار استدلال بنایا ہے کہ دوسرے مروجہ طریقہ ہائے استدلال سب ہیچ ہو گئے، اور شاید پہلی دفعہ یہ حقیقت نکھر کر سامنے آئی کہ سب ہی شعبۂ زندگی میں قرآن و حدیث کی رہنمائی موجود ہے۔ جی۔ دوسرا یہ کہ قرآن حکیم کے فہم میں جہاں جہاں متکلمین، فقہا اور بدعتی فرقوں نے ٹھوکریں کھائیں، ان مقامات کی خود تفسیر فرمائی، جس میں سب علمی عقلی مغالطوں کے پردے چاک کر دیے۔ یہ تفسیری حصے آپ کی تصانیف میں بعض مباحث کے ضمن میں بھی آ گئے ہیں جو نہایت اہم ہیں، لیکن بعض حصوں کو الگ بھی تحریر فرمایا ہے، مثلا تفصیل سورہ اخلاص وغیرہ۔ تیسرا یہ کہ سلف کے طریقے تفسیر کی وضاحت فرمائی، مخالف سلف صالحین تفسیروں کی منشا ہائے غلط امور کی نشاندہی ایسے انداز سے کی ہے جس سے صحیح اور غلط تفسیر میں امتیاز واضح ہو جاتا ہے۔ اس بحث کو بھی اپنی تحریر میں خوب پھیلایا ہے۔ مستقل طور پر زیر نظر رسالہ مقدمہ اصول تفسیر اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ بدعتی فرقوں کو پرانے طرز کے اہل بدعت ہوں یا نئی روشنی کے بدعتی، قرآن حکیم کو اپنے حسب منشا استعمال کرنے میں سب سے زیادہ جو دقت پیش آتی ہے وہ حدیث شریف کا وجود ہے۔ اس لیے ان کے پرانے اور نئے محقق ہمیشہ حدیث پاک ہی میں شک پیدا کرنے پر زور قلم صرف کرتے رہے، اور نت نئے طریقے حدیث پاک پر حملہ کے پیدا کرتے اور پھیلاتے رہے۔ حضرت امام رحم اللہ نے اپنے اس مختصر لیکن بے نظیر رسالے میں اس موضوع پر بہت عمدہ اور مدلل بحث فرمائی ہے، اور صحیح حدیث میں شک پیدا کرنے والے باریک سے باریک شبہات کو کریدا اور نہایت کامیاب طریقے پر ان کا حل کیا۔ اس کے علاوہ بھی ہر طبقہ کے اصحاب تفسیر کو اصول تفسیر میں الجھنیں جو پیش آتی رہی ہیں ان کو نہایت عمدگی سے سلجھا دیا ہے۔ اس رسالے کے مختلف اجزاء متفرق طور پر کتابوں میں سے ملتے تھے، لیکن مستقل تالیف کا پتہ نہ چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دمشق کے ایک حنبلی عالم استاد محمد جمیل کو 712 ہجری کا لکھا ہوا ایک مخلوطہ ملا، جسے انہوں نے ایک مخطوطہ ملا جسے انہوں نے 1355 ہجری میں شائع کر دیا۔ آئندہ صفحات میں جو ترجمہ ہے وہ اسی مطبوعہ رسالے کا ہے۔ ترجمہ کے لیے مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی کا نامی کافی ضمانت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام رحم اللہ کی تصانیف کے تراجم کا جو سلیقہ عطا فرمایا تھا وہ انہی کا حصہ تھا، اور پھر خوبی یہ کہ آپ کے تراجم کو برِ صغیر میں حسن قبول حاصل ہے۔ احقر نے اس پر مزید حسن قبول حاصل ہے۔ احقر نے اس
پر مزید یہ کام کیا کہ آیات قرآنی کے اعراب لگائے، ان کے تراجم لکھے اور حوالے درج کیے۔ نمبر 2، احادیث کے حوالے بھی لکھے۔ نمبر 3، حضرت امام نے اس رسالے کے بعض مباحث میں اختصار سے کام لیا ہے، جبکہ اپنی دوسری تصانیف میں اس کی تفصیل فرما دی ہے، از بس کے بعض اجمال غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کے کا سبب ہو سکتے ہیں، اس لیے اور بعض دیگر وجوہ سے احقر نے ضروری مقامات پر حاشیے میں تفصیل درج کر دی۔ نمبر 4، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہا، محدثین، متکلمین، معتزلہ وغیرہ فرقوں کے جہاں نام معتزلہ، آئے ہیں، معتزلہ یہ معتزلہ، گمراہ فرقہ تھا ایک معتزلہ، ان کے مکمل تفصیلات آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ متکلمین اور معتزلہ وغیرہ فرقوں کے جہاں نام آئے ہیں، ان کا بہت ہی مختصر سا تعارف حاشیے پر کرا دیا گیا ہے تاکہ اردو دان طبقہ کے لیے مفید ہو سکے۔ جی۔ نمبر 5، اس ضمن میں بعض استدرادی مستنبط فوائد، اس زمن میں بعض استدرادی فوائد بھی زبان قلم پر آ گئے ہیں جو موقع کی مناسبت سے فائدے سے خالی نہیں ہیں، امید ہے اصحاب ذوق انہیں پسند فرمائیں گے۔ نمبر 6، سہولت کے لیے ہر بحث پر عنوان قائم کر دیا گیا ہے۔ قارئین کرام کی خدمات میں گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی غلطی معلوم ہو تو اسے مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ طبع میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن و حدیث کے صحیح فہم اور ان پر عمل کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وعلیک التکلان، وعلیک التکلان، یعنی اللہ پر ہی بھروسہ ہے، وعلیک توکل ہے۔ التکلان، یہ مقدمہ جو ہے یہ مولانا عطا اللہ حنیف صاحب نے لکھا ہے، اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کی یہ جو کتاب ہے پیارے رسول کی پیاری دعائیں، بعض لوگوں کی اللہ رب العزت خلوص کی بنیاد پر ان کا کام چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کو بہت قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب مولانا عطا اللہ حنیف صاحب کی کتاب پیارے رسول پیاری دعائیں ان کو دی ہے، وہ شاید ابھی تک کسی کو نہیں مل سکی۔ جی آگے مترجم کا مقدمہ ہے، یہ کوئی اور بھائی پڑھنے، اکمل ضیاء آپ پڑھیں گے؟ جی سر۔ جی جی آپ پڑھیے۔ بادشاہ اعظم مترجم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ان گنت احسانوں میں سے یہ رسالہ بہت بڑا احسان ہے۔ گنتی کے ان چند صفوں میں علوم کے خزانے سمیٹ دیے ہیں اور امت کو بتا دیا ہے کہ کتاب اللہ کو کس طرح سمجھنا چاہیے اور کتاب اللہ کی کس طرح تفسیر کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی ایک بد نصیبی یہ بھی ہوئی کہ کتاب اللہ کو ہدایت نامہ سمجھنے کی جگہ اسے بحث و جدل، علمی ورزش اور اظہار قبلیت کا ذریعہ بنایا گیا۔ تفسیروں کے انبار لاگے اور ان تفسیروں نے کتاب اللہ پر پردے ڈال دیے۔ پرانے وقتوں میں یونانی فلسفے، ایرانی اوہام اور ہندی تصوف کے جال پھیلے ہوئے تھے۔ موجودہ زمانے میں یورپ کی ذہنی غلامی نے عقلوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور یورپ کی خرافات کو بھی حقائق سمجھ لیا گیا ہے، اور کتاب اللہ کو توڑ مروڑ کر یورپین نظروں پر منطبق کرنے کا ایک جنون پھیلا ہوا ہے۔ کوئی ڈارون کی تھیوری قرآن سے ثابت کرتا ہے، کوئی انٹشائن انسٹائن ہونا چاہیے تھا، انسٹائن کے نظریے کو، کوئی آئنسٹائن کے نظریے کو قرآن پر چسپاں کرتا ہے، حالانکہ کتاب اللہ کا مقام اس سے کئی ارفع و اعلیٰ ہے کہ اسے انسانی تخیلات کا تابع بنایا جائے۔ کتاب اللہ نہ عقلیات کی کتاب ہے، نہ سائنس میں یہ پروف ریڈنگ کی ساری غلطیاں ہیں، چلیں ان کو نظر انداز کریں۔ جی وہ تو انسانی ہدایت کے لیے آئی ہے اور اس سے کھیلنا نہیں بلکہ ہدایت حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن عقل سلیم کے عین مطابق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ علماء یورپ کے جملہ نظریات و اوہام کی کسوٹی پر بھی پورا اترے۔ جی تفسیر میں گمراہی کا اصلی سبب اس بنیادی حقیقت کو بھول جانا ہے کہ قرآن کے مطالب وہی ہیں جو اس کے مخاطب اول نے سمجھے اور سمجھائے ہیں۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن بس وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور سمجھایا ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے یا تو علمی روحانی نکتے ہیں جو قلب مومن پر القا ہوں، اور یا پھر اقوال و آراء ہیں، اٹکل پچوں باتیں ہیں جن کے متحمل قرآنی لفظ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، لیکن یہ یقینی ہے کہ وہ باتیں قرآن سے مقصود نہیں ہے۔ قرآنی مقصود صرف وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور سمجھایا ہے۔ دوسری کسی بات کو مقصود قرآنی کہنا ظلم و زیادتی ہے اور افتراء علی اللہ ہے۔ یعنی قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر یا جو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ابو الکلام آزاد نے کہا تھا نا کہ ایک قرآن وہ ہے
جو مکہ میں نازل ہوتا ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو مکہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، یعنی وہ اس قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ تو تفسیر کرتے ہوئے حدیث کو سائڈ پہ کر دینا، یہ تفسیر درست ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے، جو بات اس نے سمجھی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا، اور جو عمل اس نے کیا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ حدیث کو سائڈ پہ کر دیں تو آپ قرآن مجید کو صحیح طرح سے سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ جی آگے کوئی اور پڑھیں، خدیجہ شریف آپ پڑھیں۔ جی سر۔ جی آپ پڑھیے آگے۔ سر یہاں سے بے شک قرآن جی جی، بے شک قرآن عربی میں۔ بے شک قرآن عربی زبان میں اترا ہے، مگر کیا ہر وہ شخص تفسیر کر سکتا ہے جو عربی زبان کا عالم ہے؟ اس طرح کی بات کوئی مجنون یا جاہل ہی کہہ سکتا ہے۔ تفسیر کے لیے مخص عربی لغت کا علم کافی نہیں، تفسیر ضروری کے ہے کہ وہ لیے ماحول بھی محض، یہ محض لفظ ہوتا ہے، محض یعنی صرف عربی محض لغت۔ عربی جی محض عربی لغت کا علم کافی نہیں، ضروری ہے کہ وہ ماحول بھی سامنے ہو جس میں قرآن اترتا تھا، کیونکہ ماحول کی تبدیلی سے لفظوں کے یہ مدلول یعنی صحیح لفظوں کی جو دلالت ہے، وہ منشا اور اس کی وضاحت۔ مدلول و منشا میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اسلامی اصطلاحوں پر اصطلاحوں عبور پر ہو اسلامی روح سے کماح کا واقفیت ہو، کما لیکن حقہ اس سب کے واقفیتہ، کما حقہ کما جیسے اس حقہ کا حق ہے۔ جی جی کما حقہ واقفیت ہو، لیکن اس سب کے بعد بھی تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب سے حاصل نہ کی جائے، کیونکہ قرآن کے تنہا شارع و مفسر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ جی شیخ الاسلام نے یہ بھولی ہوئی بنیادی حقیقت بڑی خوبی سے یاد دلا دی ہے، اور وہ تمام اصول بیان کر دیے ہیں جو کتاب اللہ کی تفسیر کے لیے ضروری ہے۔ چلیں جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے باقاعدہ کتاب کا آغاز ہے۔ جی آگے کوئی اور پڑھ دیں، مریم اعجاز۔ سر جی آپ پڑھیں گے سمر؟ چلیں آپ پڑھیں۔ سر میں پڑھتا ہوں۔ جی آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر وأعن برحمتک۔ جی پروردگار آسانی بخش اور اپنی رحمت سے اعانت فرما۔ جی خطبہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما۔ تعریف خدا ہی کے لیے ہے، اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اسی سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور خدا ہی سے مانگتے ہیں پناہ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جسے خدا ہدایت بخشتا ہے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جس کے حق میں گمراہی مقدر ہو چکی اسے راہ ہدایت دکھانے والا کوئی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی ساجی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، وجہ تعلیف۔ بعض احباب نے مجھ سے درخواست کی کہ ایک ایسا مقدمہ لکھ دوں جو قواعد کلیہ پر حاوی ہو، قرآن کے فہم اور اس کی تفسیر و معانی کی معرفت میں معین ہو، اس بارے میں معین ہو، مدد کرنے والا ہو، معین ہو، اس بارے میں منقول و معقول، حق و باطل کی تمیز کرنے والا، اور قیل و قال میں فیصلہ کن دلیل کی راہ دکھانے والا ہو۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ کتب تفسیر میں رتب و یابس کی بھرمار ہے، کھلا ہوا باطل بھی رتب و یابس، رتب ویسے تار کو کہتے ہیں اور یابس خشک کو کہتے ہیں، یعنی غلط اور صحیح سب کی بھرمار ہے۔ صحیح جی۔ علم صحیح کی دو قسمیں۔ علم طرح کا ہے، یا تو نبی کی طرف سے سچی روایت کے ساتھ منقول ہو، یا دلیل معلوم اس کی پشت پناہی کر رہی ہو۔ ان دونوں قسموں کے علاوہ جو کچھ ایک یہ ہے سچی روایت کے ساتھ منقول ہو، یعنی صحیح احادیث سے ثابت ہو، اور دوسرا ہے یا دلیل معلوم۔ دلیل معلوم سے مراد نص ہے، یعنی قرآن مجید یا احادیث نبویہ، تو وہ اس کی پشت پناہی کر رہی ہو کہ آپ کے پاس جو بھی علم ہے اس کے پیچھے قرآن اور حدیث کی بنیاد موجود ہو۔ ان دونوں قسموں کے علاوہ جو کچھ ہے کھوٹا سکہ ہے اور پھینک دیے جانے کے لائق،
اور یا پھر ایسی چیز ہوگی جس کے کھرے کھوٹے ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جی، قرآن کے فضائل اور اس کے سمجھنے کی ضرورت۔ امت کے لیے فہم قرآن از بس ضروری ہے کہ قرآن ہی خدا کی مضبوط رسی ہے، وہی ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے۔ اس میں نہ خواہشیں کچھ پیدا کر سکتی ہیں، نہ زبانیں شک ڈال سکتی ہیں، بار بار دہرانے سے وہ پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات کبھی ختم ہونے کے نہیں، علماء کو اس سے کبھی سیری نہیں ہو سکتی۔ جو کوئی اس کے بموجب کہتا ہے سچ کہتا ہے، جو کوئی اس پر چلتا ہے اجر پاتا ہے، جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے عدل برتتا ہے، جو کوئی اس کی طرف بلاتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو کوئی سرکشی سے اسے چھوڑ دیتا ہے خدا اسے ہلاک کر ڈالتا ہے، اور جو کوئی اسے روگردانی کر کے ہدایت چاہتا ہے خدا اسے گمراہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ آتتك نہیں اتتك، أتتك آياتنا وكذلك اليوم تنسى۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 سے 25۔ پھر اگر پہنچے تم کو میری طرف سے ہدایت، پھر جو چلا میری راہ بتلائی پر، نہ وہ بہکے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملتی ہے گزران تنگی کی، اور لائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا، وہ کہے گا اے رب کیوں اٹھایا تو نے مجھے اندھا، اور میں تو تھا دیکھنے والا۔ فرمائے گا یوں ہی پہنچی تھی تجھ کو ہماری آیتیں، پھر تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج تک ہم تجھ کو ہم بھلائیں گے۔ اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ بے شک تمہارے پاس آئی ہیں اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب ظاہر کرنے والی، جس سے اللہ دکھاتا ہے اس کو جو تابع ہوا اس کی رضا کا سلامتی کی راہیں، اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی میں اپنے حکم سے، اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ پر۔ اور فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض۔ جی، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف تاکہ تم نکالو لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف ان کے رب کے حکم سے، زبردست خوبیوں والے کی راہ کی طرف۔ وہ اللہ جس کا جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطَ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ الا الی اللہ تسیر الامور۔ اور اسی طرح بھیجا ہم نے تمہاری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تم نہ جانتے تھے کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ کیا ہے ایمان، لیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی، اس سے راہ سجھا دیتے ہیں جس کو چاہیں اپنے بندوں میں سے، میں ہے اور زمین میں۔ دیکھو اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام، بس میں نے خدا کی بخشی ہوئی توفیق سے محض یادداشت پر یہ مختصر مقدمہ لکھ دیا۔ واللہ الحادی الی سبل السلام الی سبل الارشاد، اور خدا ہی راہ راست کی طرف راہ دکھانے والا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے
گویا کہ یہ قرآن کے فضائل اور اس کو سمجھنے کی ضرورت کے حوالے سے چند آیات بیان فرمائی. چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب نازل فرمائی ہے، تو جب تک ہمیں اس سے نکات یا احکام اخذ کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا تو ہم اس کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے. تو اس کو ہم نے اس انداز پر، اس منہج پر اور اس طریقے پر سمجھنا ہے جو طریقہ، انداز اور منہج صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور فقہائے کرام کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. تو اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کو تفسیر سکھلائی. جی آگے کون پڑھیں گے؟ طوبہ اکبر. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر بھی سکھائی. سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جس طرح قرآن کے لفظ بتائے. رفتار تھوڑی سی سلو رکھیں، تیز نہ پڑھیں، بالکل آہستہ آہستہ پڑھیں. جی 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 سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جس طرح قرآن کے لفظ بتائے اسی طرح قرآن کے معنی بھی بتائے. کیونکہ جیسے قرآن مجید کے الفاظ بتاتے تھے، ساتھ ساتھ اس کے معنی، اس کی تفہیم اور تشریح اور تفسیر بھی بتاتے تھے، کیونکہ آیت قرآن میں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. لِتُبَيِّنَ کا مطلب یہ ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اصل میں پیچھے سے آیت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل فرمایا، یہ قرآن مجید نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے. تو یہ آیت جو ہے جی اس کے حکم میں یہ دونوں باتیں داخل ہیں. ابو عبد الرحمن سلمی کا قول ہے، ابو عبد الرحمن کہ جن لوگوں نے ہمیں قرآن پڑھا، ابو عبد الرحمن سلمی کا قول ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں قرآن پڑھایا، مثلا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ نے، وہ ہم سے کہتے تھے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 آیتوں کی تعلیم حاصل کر چکتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیات کا علم و عمل مکمل نہ کر لیں. اس طرح ہم نے علم و عمل دونوں کی تعلیم حاصل کی. یہی وہ ہے کہ ایک ایک سورت کے حفظ میں آیت پڑھتے اس کا علم بھی حاصل کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی شروع کر دیتے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تفاسیر اور اسی طرح قرآن مجید اور احادیث پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن علم تو ہم حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے. تو اصل روح اس وقت حاصل ہوتی ہے جب علم کے ساتھ ساتھ انسان عمل پہ بھی گامزن ہو جائے ساتھ ساتھ. جی آپ پڑھیں. یہی وہ ہے کہ ایک ایک سورت کے حفظ میں یہی وجہ ہے، یہ یہاں وجہ ہونا چاہیے تھا، یہی وجہ ہے کہ ایک ایک سورت کے حفظ میں ان بزرگوں کو ایک مدت لگ جایا کرتی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہمارا کوئی آدمی جب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تھا تو ہماری نگاہوں میں بڑا بن جاتا تھا. مسند احمد. اور یہی وجہ ہے کہ مسند احمد جی مسند احمد. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ بقرہ کے حفظ میں کئی سال لگ گئے تھے. امام مالک رحمہ اللہ کے موطا میں ہے کہ 8 سال لگے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ بقرہ کے حفظ میں 8 سال لگ گئے. اب ہمارے یہاں بچہ جو ہے وہ سال کے اندر 1.5 سال میں 2 سال میں حفظ کر لیتا ہے، تو اصل میں وہ حفظ کے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ساتھ کرتے تھے. جو آیت پڑھی اس پہ عمل شروع کیا، پھر اگلی آیت پڑھتے تھے. جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معنی قرآن کی تعلیم دینا ان آیات سے بھی ثابت ہے. چلیں جی اب کوئی اور پڑھیں. مریم جمیلہ. جی مریم جمیلہ موجود ہیں؟ ایک منٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ کتاب انزلناہ مجھے پڑھنا ہے؟ جی پیج نمبر 14 سے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. یہ کتاب ہے مبارک جسے ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات کو سوچیں. جی اس میں اور
اور افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اور افلم یدبر القول، کیا انہوں نے یدبر بات القول، یدبر القول، کیا انہوں نے بات پر غور نہیں کیا؟ اور ظاہر ہے کہ فہم و تدبر ممکن ہی نہیں جب تک بات کے معنی نہ سمجھے جائیں۔ اسی طرح فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو، اور یہ بات عقل میں کیسے آ سکتی ہے جب تک سمجھی نہ جائے؟ پھر معلوم ہے کہ ہر گفتگو اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کے معنی سمجھے جائیں، نہ کہ محض لفظ سن لیے جائیں، اور قرآن کا معاملہ تو بدرجہ اولا فہم و تدبر کا متقاضی ہے۔ بدرجہ ایسا اولا، کبھی نہیں، اولا اس کو لفظ بولتے ہیں، یعنی زیادہ حق اچھا رکھتا ہے۔ اولا، ٹھیک ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ لوگ کسی فن کی کتاب پڑھیں، مثلاً طب کی یا حساب کی، اور اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ جب عام کتابوں کا یہ حال ہے تو کتاب اللہ کا فہم کس قدر ضروری ٹھہرتا ہے۔ وہ کتاب اللہ جو مسلمانوں کے لیے اصلی بچاؤ ہے، جس میں ان کی نجات اور سعادت ہے، اور جس سے ان کے دین و دنیا کا قیام ہے۔ تفسیر میں صحابہ کا اختلاف کم ہے۔ یہی سبب ہے کہ تفسیر قرآن میں صحابہ کا اختلاف بہت ہی کم ملتا ہے۔ تابعین میں اگرچہ صحابہ سے زیادہ اختلاف ہے، لیکن بعض بنوں کے مقابلے میں پھر بھی کہیں کم ہے۔ ہر بہتر زمانے میں اتفاق اور ہم آہنگی اور علم و بیان زیادہ ہی پاؤ گے۔ جی آگے بھی پڑھوں؟ جی پڑھ دیں۔ تفسیر میں حضرت مجاہد کا پایا۔ تابعین یعنی میں حضرت ایسے لوگ مجاہد بھی کا تھے، مقام۔ جی مقام، جی، تابعین میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے پوری تفسیر صحابہ سے حاصل کی تھی۔ مجاہد کہتے ہیں میں نے مصحف قرآنی حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے پیش کر دیا، ہر آیت پر انہیں ٹھہراتا اور ان سے مطلب سمجھتا۔ جی، ہاں، اسی لیے امام سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے جب تمہیں تفسیر مجاہد سے پہنچے تو بس بالکل کافی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی اور امام بخاری وغیرہ مجاہد کی تفسیر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح امام احمد وغیرہ جنہوں نے تفسیریں مرتب کی ہیں دوسروں کے مقابلے میں مجاہد سے زیادہ روایت کرتے ہیں۔ یعنی تفسیر تفسیر کے اندر تابعین، امام مجاہد جو ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری تفسیر سیکھی تھی، یعنی پورا قرآن مجید ان کے سامنے بیٹھ کر ایک ایک آیت جو ہے وہ پڑھتے، اور اس میں پھر جو بھی چیز سمجھنے والی ہوتی ان سے سوال کرتے اور ان سے اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھتے۔ جی جی، تفسیر تابعین کی حیثیت، غرض کہنے کی یہ ہے کہ تابعین نے تفسیر بھی اسی طرح صحابہ سے حاصل کی ہے جس طرح علم علم سنت ان سنت سے ان سے پایا پایا ہے۔ ہے، یعنی علم حدیث ان سے پایا۔ اگرچہ تابعین نے جس طرح استنباط اور استدلال کی راہ سے بعض سنتوں پر گفتگو کی ہے، اسی طرح استنباط اور استدلال کی غرض سے کسی تفسیر میں بھی وہ گفتگو کرتے ہیں۔ جی فصل چلیں جی، نمبر 2۔ آگے کوئی اور پڑھ دیں۔ راشد فاروق موجود ہیں؟ السلام علیکم شیخ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میں اصل میں آفس میں بیٹھا ہوں، سن تو رہا ہوں لیکن پڑھ نہیں سکتا۔ اچھا جی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ میں سن رہا ہوں، مطلب صبح سے آپ کا لیکچر سن رہا ہوں، گاڑی میں آ رہا تھا اچھا تو مائک بین میوٹ نہیں کر سکتا تھا، روڈ پہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے تو نہیں موبائل پکڑ ٹھیک کے ہے، پڑھنا ٹھیک ہے، مطلب آپ پڑھنے کی کے لیے مجبوری کو ہم سمجھتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے جی خیر دے۔ شکریہ، کوئی جزاک اللہ بات خیر، ہاں، بارک اللہ ضروری نہیں فیک۔ ہے، بس میں دیکھ رہا تھا کہ چلیں آپ کو بھی موقع مل جائے، چلیں جی نہیں میں مطلب سن رہا ہوں صبح سے، جزاک اللہ ٹھیک خیر۔ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی، اور کون ہیں جو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کی کیفیت میں موجود ہیں؟ مریم اعجاز، چلیں آپ پڑھ لیں۔ تفسیر سلف میں اختلاف کی کمیت اور کیفیت۔ سلف کے معنی تفسیر میں اختلاف کم ہوا ہے، احکام میں تفسیر سے زیادہ اختلاف صحیح طور پر ان سے مروی ہے، تنوع کا ہے کہ نہ کہ تضاد کا۔ یہ ہے تنوع کا ہے نہ کہ تضاد کا، یعنی جو سلف کی تفسیروں کے اندر اختلاف ملتا ہے وہ تنوع کا ہے، یعنی مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں ایک چیز کے، تنوع نو سے ہے نا، تو یعنی ان کی تفاسیر میں تنوع ہوتا ہے، ایک ہی چیز کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں، نہ کہ تضاد کا۔ اس میں تضاد نہیں ہوتا ہے، باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تفسیریں متضاد نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، تو ایک تو اختلاف ہے کم، اور دوسرا وہ بھی تنوع کا ہے، تضاد کا نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف دو قسم کا ہے، اب اس کی دو قسمیں بیان کریں گے کہ وہ دو قسم کا اختلاف کون سا ہے۔ جی، ایک یہ کہ
ایک یہ کہ ایک بزرگ نے مطلب ظاہر کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو دوسرے شخص کے الفاظ سے مختلف ہیں اور مطلب کہ اس کے حصے پر دلالت کرتے ہیں جس پر دوسرے کے لفظ دلالت نہیں کرتے، مگر دونوں کے الفاظ کا مسمى ایک ہی ہے۔ اس کی مسمى یعنی جس چیز کا نام لیا جا رہا ہے، جس کے اوپر وہ الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے اسماء کی ہے جو ایک ہی مسمى کے نام ہیں مگر مسمى کے مختلف صفات کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے سیف، صارم، مہند، تینوں نام تلوار ہی کے ہیں، یعنی مگر سیف اور صارم اور مہند یہ تلوار کے 3 نام ہیں، لیکن ان تینوں کے اندر جو ہے اس تلوار کی مختلف صفات کا تذکرہ ہے۔ تو اگر سیف آپ کہیں گے تو بھی تلوار ہی مراد ہوگی، صارم کہیں گے تو بھی تلوار ہی مراد ہوگی، مہند کہیں گے تو بھی تلوار مراد ہوگی۔ جی، مگر تلوار کے مختلف صنعتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ کے اسماء حسنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء محمودہ کا ہے کہ اسماء کا مسمى ایک ہی ہے۔ اسماء الہی میں جس اسم کے ساتھ چاہیے دعا کیجیے، ایک ہی ذات مقدس سے دعا ہوگی، ایک سے دعا دوسرے نام سے دعا کے مخالف نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ رب العزت کے نام ہیں 99 نام ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث کے اندر دیگر بھی کچھ اسماء ملتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے نام ہیں، آپ اللہ کو کسی بھی نام سے پکاریں، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، تو آپ کسی بھی نام کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکاریں تو گویا کہ وہ اللہ کو ہی پکار رہے ہیں۔ مسمى اس کا ایک ہی ہے، اسماء مختلف ہیں لیکن مسمى یعنی جس ذات کا نام لیا جا رہا ہے وہ ایک ہی ہے۔ جی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تدعوا فله الأسماء الحسنى، أَيَّمَّا تدعوا فله الأسماء الحسنى۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو گے تو اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ جی جی، ایک منٹ، ابھی نا ہماری یہ ریکارڈنگ شاید بند ہو جائے گی خود ہی، تو میرا خیال آج ہمارا فصل اول تک ہی کافی ہے۔ فصل دوم جو ہے یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھ لیں گے، اگرچہ وقت تو باقی ہے لیکن اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ پہ چھوڑ دیں۔ تو آج کا گویا کہ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمیں یہی بات سمجھائی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اس کی بہترین تفسیر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیونکہ وہ اس کے پہلے شارع تھے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ اس کی تفسیر سکھائی۔ اور قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ یا افلا یتدبرون القرآن یا افلم یدبروا القول، یہ ساری کی ساری آیات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اس کا فہم اور اس کی تفسیر حاصل کرنی ہے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست صحابہ کرام کو تفسیر سکھلائی تھی، تو صحابہ کرام کے اندر تفسیر کا بہت کم اختلاف ہے۔ تو چونکہ وہ بہتر زمانہ تھا تو بہتر زمانوں میں اختلاف کم سے کم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح تابعین نے تفسیر کی اور ان کی اندر بھی کچھ اختلاف موجود ہے، صحابہ کی نسبت زیادہ ہے لیکن ہمارے اس دور کی نسبت جو ہے وہ کم ہے۔ پھر امام مجاہد جو ہیں ان کا تفسیر کے اندر ایک بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر سیکھی تھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر سیکھی تھی۔ تو آگے جو ہے تفسیر میں جو سلف کا اختلاف ہے اور اس کی کمیت و کیفیت، یہ اصل میں فصل دوسری جو ہے اس میں کمیت ایک تو بتائیں گے کہ وہ اختلاف کتنا سا ہے، اور دوسرا اس کی کیفیت کیا تھی۔ تو یہ چونکہ ایک پوری بحث ہے، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔